کہ جماعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں لیکن اس کے کرنے والے اس کام کو کرتے ہیں، کسی بھی تنظیم سے اس کام کا کوئی تعلق دور دراز تک نہیں ہے لیکن وہ تنظیم والے اس کام کو کرتے ہیں اور پھر دیکھنے والے دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار یہ تو بہت بری تنظیم ہے، بہت خراب جماعت ہے یہ، اور بسا اوقات کسی خراب جماعت والے بالکل اپنے آپ کو بند سنور کر رکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ان کو دیکھ کر ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں ایک وبا ہے کہ جب یورپ سے کوئی آدمی آتا ہے تو یورپ کے لوگوں کی بڑی تعریف کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو عیسائیوں کے اندر یہ خوبی ہے، وہ خوبی ہے، یہودیوں کے اندر یہ خوبی ہے، فلاں خوبی ہے، مسلمان کی خوبیوں کو بیان نہیں کرتے، وہ عیسائی کی تعریف میں لگ جاتے ہیں، یہودیوں کی تعریف میں لگ جاتے ہیں۔ ان سے کہنا چاہیے تھا کہ آپ یہودی مذہب کی تعریف اس وقت کیجئے جب آپ اس کی کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ یہ عوام کو دیکھ کر آپ یہودی مذہب کی تعریف جو کر رہے ہیں یہ تو ایک اصول سے بھی خلاف بات ہے۔ تو چشتیوں کے اندر اگر کوئی چشتی خلاف شرع کام ان کے نام پر کرتا ہے تو یہ ان کا ذاتی فعل ہوگا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، چشتیوں کا اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ میں یہی تو نظریات آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ ان نظریات و تصورات کا ذرا سا آپ جائزہ لیجئے اور لے کر خود فیصلہ کیجئے گا کہ اہل چشت کس قدر شاندار قسم کے نظریات رکھتے ہیں۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائیے گا۔ اگر اس کے والے آتے ہیں اور آن کر خلاف شرع کوئی کام کرنے لگ جائے، خلاف شریعت کے مطابق جو ہے کام نہ کر نہیں پائے بلکہ خلاف شرع کام کرتا چلا جائے تو اس کا ذاتی فعل ہوگا، چشتیوں کا یہ فعل نہیں ہوگا۔ آئیے میں اب آپ کو اس تمہید کے بعد اصل حقائق کی طرف لے کر آتا ہوں۔ چشتیوں کا پہلا نظریہ کیا ہے؟ پہلا تصور چشتیوں کا کیا ہے؟ چشتی بزرگوں کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کار خیر آپ کریں تو صرف اللہ کی تمنا کے لیے کریں، نہ جنت کی اس میں طلب ہو نہ جہنم کا کوئی خوف ہو، کسی اور چیز کی طلب کے لیے آپ نہ کریں، نہ اس میں کوئی مفاد شامل ہو آپ کے، نہ اس میں آپ کا کوئی مقصد شامل ہو، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، اللہ کی تمنا ہو، اللہ کی محبت ہو۔ یہ پہلا نظریہ ہے اہل چشت کا، چشتی صوفیوں کا۔ اس نظریے کو ذرا سا ہم شریعت مطہرہ کی کسوٹی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں یہی توازن کر کے آگے بڑھوں گا کہ چشتی کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، چشتیوں کے جو عقائد ہیں وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، اور میں شریعت کی بڑی بڑی کتابوں کے حوالے سے بات کروں گا۔ پہلا نظریہ چشتی کا یہ ہے کہ کوئی کام، نیکی کا کام آپ کیجئے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، اللہ کی تمنا کے لیے کیجئے، اللہ کی محبت کے لیے کیجئے، نہ جنت کی طلب ہو نہ جہنم کا خوف ہو۔ اب دیکھنا ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے اس سلسلے میں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر ہیں۔ ایک دفعہ گفتگو کے دوران محفل میں بیٹھے تھے اور گفتگو کے دوران انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو سورۃ الفاتحہ سے 1000 مسائل نکال سکتا ہوں۔ ایک حاسد بیٹھا تھا، وہ پیچھے لگ گیا حضرت کے، کہنے لگا حضرت نکالیے اب 1000 مسئلہ سورۃ الفاتحہ سے نکال کر ہمیں بتائیے۔ وہ پیچھے لگ گیا۔ اس دورانی گفتگو بندہ کلام جب کرتا ہے تو اس قسم کے الفاظ آدمی کہہ دیتا ہے، جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں نے آپ کو ہزاروں مرتبہ کہا ہے کہ جب تقریر شروع ہو جائے تو ادھر ادھر آنا جانا مت کیجیے، تو کیا واقعی میں نے 1000 دفعہ کہے آپ کو؟ یہ تو مبالغہ کی بات ہے، یہ تو مبالغہ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میں نے کئی مرتبہ آپ سے ایسا کہا ہے، ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گنتی کے ساتھ 1000 مرتبہ کہا تو یہ مبالغہ کے لیے ہوتا ہے، تو حضرت نے ایسے ہی کہا تھا۔ لیکن ایک حاسد پیچھے لگ گیا اور کہنے لگا کہ نہیں 1000 مسئلہ ذرا آپ اس سے نکالیے۔ حضرت نے کہا کہ جب تم میرے پیچھے لگ گئے ہو تو آؤ میں 1000 مسئلہ نکالتا ہوں۔ صرف سورۃ الفاتحہ پر تفسیر کبیر کی جلد اول مکمل ہوتی ہے۔ تفسیر کبیر سورۃ الفاتحہ پر اول جلد مکمل ہوتی ہے۔ اس سورۃ الفاتحہ کے تفسیر میں حضرت ایاک نعبد بیان کرتے ہوئے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبادت گزار کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عبادت گزار وہ ہے
جو واعظین سے واعظ سنتا ہے تو جنت کے نق و دق کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جب مقرر بیان کرتا ہے، جنت کے حسین مناظر کا نقشہ کھینچتا ہے، حورانی جنت اور حورانی بہشت کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ عبادت گزار اس جانب مائل ہو جاتا ہے اور مائل ہو کر عبادت میں لگ جاتا ہے کہ میں عبادت کروں گا تو جنت میں جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو جنت کے یہ پھل ہمیں ملیں گے، جب میں جنت میں جاؤں گا تو حورانی بہشت ہمیں ملیں گے. وہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایسے عبادت گزار کو جب وہ قیامت کے دن قبروں سے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں انہوں نے جنت کی طلب کے لیے عبادت کی، ان کو جنت میں لے کر جاؤ. اللہ اس کو جنت دے دے گا. یہ جنت کی طلب کے لیے کر رہے تھے. دوسرا عبادت گزار وہ ہوتا ہے کہ جب وہ محفل میں بیٹھتا ہے، واعظ اس کو ڈراتا ہے جہنم سے، مقرر اسے خوف دلاتا ہے جہنم سے، اللہ کے عذاب سے اسے ڈراتا ہے. اب اس کے دل میں خوف خدا جب آتا ہے تو وہ عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، چوری چھوڑ دیتا ہے، دیگر جو واہیات قسم کے کاموں کو کرتا تھا وہ چھوڑ دیتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے. ایسا انسان جب قیامت کے دن قبر سے نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں انہوں نے میری عبادت جہنم کے خوف سے کی ہے، میری بندگی میرے عذاب کے خوف سے کی ہے، لہٰذا ان کو جہنم سے آزاد کر دو، جنت میں لے جاؤ. جہنم سے اس کو آزاد کر دیا جائے گا، جنت میں اسے پہنچا دیا جائے گا. تیسرے عبادت گزار وہ ہیں جو روحانی محفل میں بیٹھتے تھے، وہاں پر متقی اور پرہیزگار قسم کے علماء ربانی کے بیانات سنتے تھے، جن کے بیان کا خلاصہ یہ ہوتا تھا کہ تم عبادت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کرو تو اللہ کی محبت کے لیے کرو. ایسا عبادت گزار جب قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ اے میرے فرشتوں، وعزتی وجلالی وکرمی، میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، میری کرم نوازی کی قسم ہے، ما خلقت الجنان الا لمثلی، کہ میں نے تو جنت کو پیدا ہی ان جیسے لوگوں کے لیے کی. تینوں کو جنت مل رہی عبادت گزار میں، لیکن انداز ملنے کا دیکھیے ذرا کیا ہے. پہلے والی جو جنت کی طلب کے لیے عبادت کر رہے تھے، رب تعالیٰ فرمائے گا اسے جنت میں لے جاؤ. جو جہنم کے خوف سے عبادت کر رہے تھے، رب تعالیٰ فرمائے گا اسے جہنم سے آزاد کر کے جنت میں لے کر جاؤ. اور جو انسان رب کی رضا کے لیے عبادت کر رہے تھے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ جنت میں بھیج رہا ہے. فرق تینوں میں. یہ فرق کی طرف میں نہیں جاتا، مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ کیا ایسا شریعت میں جائز ہے کہ نہ جنت کی لالچ میں عبادت کی جائے نہ جہنم کے خوف سے عبادت کی جائے، صرف رب کی رضا کے لیے عبادت کی جائے. تو ہے نا شریعت میں. چشتیوں کا یہ نظریہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے نا. یہ آپ نے سر ہلا کر ہاں میں ہاں میرے ملا لیا، بعد میں سمجھ میں آئے تو انکار کر دیجیے گا کہ اشرفی صاحب نے ہم سے ہاں کروا لیا تھا. ابھی تو میں سمجھائی کے چھوڑوں گا کہ دیکھیے یہ شریعت کے مطابق ہے نا. یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان کا قول میں نے پیش کیا، حوالے دیے کہ چشتی کا یہ قول شریعت کے خلاف نہیں ہے، چشتی کا یہ نظریہ شریعت کے خلاف نہیں ہے.